طلاق اس سے ہوئی، اور وہ چونکہ مقتضا بقدر ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر اپنی بیوی کو کہہ دے انت طالقن، یہ کہے طلقتک، تو اس سے بھی 3 کی نیت کرنا صحیح، اس لیے کہ طلاق یہاں مصدر حادث سے ہوئی جو مقتضا کے طور پر ثابت ہے، اور مقتضا بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں۔ لہذا اگر شوہر 2 کی نیت کر لے یا 3 کی نیت کر لے تو اسے بھی طلاق واقع نہ 2 ہوں گی نہ 3 ہوں گی، بلکہ 1 طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ طلاق یہاں بطور اقتضاء کے مقدر ہے، اس لیے کہ مقتضا جو ہوتی ہے وہ عام نہیں ہے۔ مقتضا کے نیچے جتنے افراد ہوں وہ سب افراد کو عام نہیں، بلکہ ایک فرد ثابت ہوگا، ایک فرد جو افراد کے اعتبار سے بھی ایک ہے اور کیفیت میں بھی زیادتی نہیں مانی جائے گی، رجعی ہے تو بائنہ کو نہیں مقدر کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ مقتضا میں عموم جاری ہوتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک اگر 2 کی نیت کر لے 2 واقع ہو جائیں گی، اگر 3 کی نیت کرے گا تو 3، کیونکہ مقتضا ان کے ہاں عام ہے، اس میں عموم جاری ہوتی ہے، جب عموم جاری ہوتی ہے تو تمام افراد کو عام ہوگی، اس لیے اگر انت طالقن کہہ کر شوہر 3 کی نیت کرے 3 ہو جائے گی، یا طلقتک کہہ دے اس سے 3 کی نیت کرے تو 3 کی نیت کرنا صحیح ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، 3 کی کرے 2 کی کرے نیت کرنا صحیح ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ مصنف کہتے ہیں یہ انت طالقن میں اور ان اکلت طعامن، یہ 2 مثالیں ہیں کہ ان میں مقتضا میں عموم جاری نہیں ہوئی۔ برخلاف اگر شوہر یہ کہے طلقی نفسکی یا کہے انت بائن، تو ان دونوں کی تخریج علیحدہ ہے، ان دونوں کی توجیہ پہلے دونوں کے مقابلے میں علیحدہ ہے۔ اگر طلقی نفسکی کہے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، خبر ہے، انشاء ہے، یہ تو انشاء ہے، البتہ پہلی والی صورت میں بھی اشکال ہو سکتا ہے، انت طالقن خبر ہے، انشاء ہے، جی شرعاً انشاء ہے اور لغتاً کیا ہے، خبر ہے۔ یاد رکھنا محشی کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، احناف کے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ انت طالقن یا طلقتکی، یہ ہے خبر ہے، پھر اس کو انشاء کی طرف شرعاً انشاء کی طرف نقل کیا گیا، نہیں، ہمارے نزدیک یہ اخبار ہے اور اخبار ہی ہے، ان کو انشاء کی طرف شرعاً منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ تو شوافع کا قول ہے، شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لغتاً خبر ہے، انت طالقن یا طلقتکی لغتاً خبر ہے، پھر اس کو انشاء کی طرف نقل کیا گیا، اس لیے شرعاً انشاء بن گئے، ان میں نقل جاری ہوا۔ محشی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ لغتاً اخبار ہے اور اخبار ہی ہے، لیکن ان کی وجہ سے طلاق انشاءً ثابت ہو گئی۔ دیکھو انت طالقن سے طلاق ہو جاتی ہے، جیسے تو جاہل آدمی کو کہ انت عالم، یہ کلام ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو عالم ہے نہیں، پھر علم والی صفت کیسے لگا رہے ہو؟ تو جیسے جاہل آدمی کو انت عالم کہنا یہ کلام لغو ہے، بکواس ہے، ایسے ہی اپنی بیوی کو انت طالقن، تو طلاق والی ہے، جبکہ پہلے طلاق دی نہیں، تو کلام لغو ہے، کلام کیا ہے؟ اگر یہ انشاء ہوتی تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی نا۔ اگر ہمارے نزدیک یہ خبر منقول ہو گئی، نقل ہو گئی شریعت میں انشاء کی طرف، تو اس سے طلاق ہونی چاہیے، طلاق نہیں ہو رہی۔ اس کلام کے صحیح کرنے کے لیے اقتضاءً شرع مقتضا مانا گیا طلاق، تو جو مقتضا تو شرعی ہوتی ہے نا، مقتضا کیا ہوتی ہے؟ مقتضا وہ جو شرعاً ثابت ہو کلام کے صحیح کرنے کے لیے، اس لیے کہا جاتا ہے یہاں انت طالقن کے اقتضاء سے بطور مقتضا کے طلاق مقدر مانی گئی شرعاً، اس لیے کہا جاتا ہے یہ الفاظ ہے اخبار لیکن شرعاً طلاق کے معنی میں ہے، اس لیے کہ ان اخبار سے شرعاً طلاق ثابت ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ اخبار ہی ہے، خبر ہی دے رہے ہیں، اس کو نقل نہیں کیا گیا انشاء کی طرف۔ وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ہمارے نزدیک یہ اخبار یہ خبر ہی ہے، اس سے خبر ہی دی جا رہی ہے،
یہ دونوں خبریں ہیں انت طالق اور طلقت کی، یہ منقول نہیں ہے شرعاً انشاء کی طرف۔ ہاں ان کے تقاضے سے بطور مقتضا کے طلاق مقدر مانی جاتی ہے، وہ اقتضاء کے طور پر مانی جاتی ہے، اور اقتضاء شرعی ہے، مقتضا جو ہوتی ہے شرعاً ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ان اخبار کو کہا جاتا ہے انشاء، شرعاً انشاء کہا جاتا ہے۔ تو نقل ہونے کے معنی میں نہیں ہے شرعاً، بلکہ یہ مقتضا تقاضا کرتی ہے انشاء کے، طلاق کے واقع ہونے کی۔ لیکن اگر طلقی نفسکی کہے، طلقی نفسکی، یہ تو حقیقتاً انشاء ہے۔ تو طلقی نفسکی اگر شوہر کہہ دے تو یہ عورت کو طلاق حوالے کر دی، سپرد کر دی، تفویض طلاق ہے اس میں۔ طلقی نفسکی امر کا صیغہ ہے، اور امر مصدر پر مشتمل ہوتی ہے، اور مصدر کے دو فرد ہوتے ہیں، اقل فرد اور اکثر فرد۔ اقل فرد ایک بلا نیت ثابت، اور اکثر فرد اس مصدر کا مجموعہ ہے، تو طلاق کا مجموعہ 3 طلاق ہے۔ لہذا اگر شوہر بیوی کو کہہ دے طلقی نفسکی، اور پھر 3 کی نیت کر لے، تو 3 کی نیت کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ 3 کی نیت کرنا صحیح ہے، کیونکہ مصدر سے طلاق واقع ہوئی، اور وہ اکثر فرد ہے، فرد حکمی ہے، اس لیے 3 طلاق کی نیت کرنا صحیح ہے۔ اس لیے یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی، مصدر سے واقع ہوئی ہے، بطور مقتضا کے نہیں ہے بلکہ لغتاً ثابت ہے۔ اس لیے جبکہ انت بائنن کہے، انت بائنن میں اگر انت بائنن کہے بیوی کو، تو یہ بھی خبر ہے، مبتدا خبر ہے، بالکل انت طالقن کی طرح ہے، کلام لغو ہے، تو جدا ہے۔ تو کس چیز سے جدا ہے؟ شوہر طلاق ہی کی نیت کر لے تو بائنہ ہو جائے گی نا، کیا ہو جائے گی؟ بائنہ ہو جائے گی، تو کلام لغو جا رہا ہے۔ اس لیے انت اس خبر کو درست کرنے کے لیے ماضی میں مقدر مانا جائے گا، گویا کہ اس نے طلاق بائنہ دی ہے، اس نے طلاق بائنہ دی ہے، اب خبر دے رہا ہے، تاکہ یہ خبر دینا مخبران ہو کے مطابق ہو جائے، درست ہو جائے، اور خبر دینا درست ہو، مخبران ہو پہلے مانا جائے گا اقتضاءً، گویا کہ اس نے ماضی میں طلاق بائنہ دی ہے، اب خبر دے رہا ہے کہ انت بائنن، تو مجھ سے کیا ہے؟ جدا ہے۔ لفظ بینونت، اس کے چونکہ 2 فرد ہیں، ایک بینونت خفیفہ اور دوسرا بینونت غلیظہ۔ یہ بینونت بائن جو ہے، بینونت یہ ایک جنس ہے، ان کے 2 افراد ہیں، بینونت خفیفہ اور بینونت غلیظہ۔ لہذا اگر شوہر اس انت بائنن سے خفیفے کی نیت کرے تو بینونت خفیفہ واقع ہوگی، اور اگر غلیظے کی نیت کرے تو بینونت غلیظہ۔ اور بینونت غلیظہ 1 میں ہوتی ہے، 3 میں ہوتی ہے؟ 3 میں ہوتی ہے، اس لیے 3 کی نیت کرنا درست ہے۔ 3 کی نیت کرنا، اگر انت بائنن کہے اور بینونت غلیظہ کی نیت کر لے، اس لیے کہ بینونت جنس ہے، اور جنس کے 2 فرد ہیں، ایک بینونت خفیفہ اور دوسرا بینونت غلیظہ۔ لہذا اگر اس سے شوہر بینونت غلیظہ کی نیت کر لے، یعنی 3 کی، تو بینونت غلیظہ واقع ہو جائے گی، یعنی 3 طلاقیں ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں دیکھو اس کی تخریج علیحدہ ہے، طلقی نفسکی، پہلے 2 کی ان اکلت طعاما اور انت طالق یا طلقت کی، ان دونوں کی تخریج علیحدہ ہوگی، توجیہ علیحدہ ہے، 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں۔ اور طلقی نفسکی اور انت بائنن، ان کی تخریج علیحدہ ہے، ان کی تخریج علیحدہ ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ جو عموم اس میں جاری ہو گئی، طلاق بینونت غلیظہ واقع ہو گئی، یہ طلاق میں نہیں ہو سکتی، طلقی نفسکی میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ طلاق افراد پر مشتمل ہوتی ہے، جنس پر نہیں ہے۔ طلاق جنس نہیں ہے، طلاق کے افراد ہیں، ایک فرد، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، تو طلاق افراد پر مشتمل ہوتی ہے، یہ جنس نہیں ہے کہ ان کے افراد ہوں، جیسے بینونت جنس ہے۔ جب بینونت جنس ہے تو وہاں اگر شوہر بینونت خفیفہ کی نیت کرے تو بینونت خفیفہ واقع ہو جائے گی، اور اگر غلیظہ کی نیت کرے تو بینونت غلیظہ واقع ہو جائے گی۔ لیکن طلاق میں یہ متصور نہیں ہے، طلاق میں یہ عموم نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق جو ہے افراد پر مشتمل ہوتی ہے،
نہ کہ جنس کے ان دو انواع پر، ان پر نہیں ہے۔ عرفاً، عرف میں استشارے نے کہا ہے اس کی تخریج علیحدہ ہے، اس کی تخریج طلقی نفسکی کی تخریج علیحدہ ہو گئی اور انت باین کی تخریج علیحدہ ہے۔ اگرچہ اس پر بھی محشی نے اشکال نقل کیا ہے کہ جیسے طلاق یہ بھی جنس بن سکتی ہے، اس کے نیچے انواع ہو، جیسے بینونت کے نیچے یہ جنس ہے اور جنس کے نیچے انواع ہوتی ہے، حیوان جنس سے نیچے انواع ہے، انسان الگ نوع ہے، غنم بقر الگ انواع ہے، تو جیسے بینونت ایک جنس ہے، خفیفہ الگ نوع ہے اور غلیظہ الگ نوع ہے، تو طلاق میں بھی تو انواع بن سکتے ہیں، جنس ہو، کیونکہ طلاق جنس ہے، اس کے نیچے انواع، طلاق رجعی ایک نوع ہے اور طلاق بائنہ دوسری نوع ہے، طلاق رجعی اور طلاق بائنہ، پھر بائنہ خفیفہ ہوگی یا غلیظہ ہوگی، تو اس میں بھی تو انواع ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں بہرحال اس پر جو شارح نے ذکر کیا ہے اس پر اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی یہ بھی جنس ہے اور ان کے نیچے بھی انواع ہو سکتے ہیں، تو تین کی نیت کرنا یہاں پر بھی کیا ہو جائے گی، انت طالقون کہنے سے تین کی نیت بھی درست ہو جائے گی۔ یہ طلقی نفسکی میں جو تین کی نیت کرنا صحیح ہے وہ یہاں پر بھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ طلاق خفیفہ اور غلیظہ کی تعریف یہ کی ہے کہ خفیفہ وہ ہوتی ہے جس کا رفع کرنا ممکن ہو، اور غلیظہ وہ ہے کہ جس کا رفع کرنا ختم کرنا ممکن نہ ہو، تو یہ تو طلاق میں بھی ہوتی ہے۔ طلاق بائن رجعی وہ ہے کہ جس کا رفع کرنا ممکن ہو، اور غلیظہ وہ ہے کہ جس کا رفع کرنا ممکن نہ ہو۔ اس لیے یہ بقول محشی کے یہ طلاق میں بھی جاری ہو سکتی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ طلقی نفسکی اور انت بائن ان کی تخریج علیحدہ ہے، یعنی انت طلقی نفسکی کی تخریج علیحدہ، توجیہ علیحدہ ہے، تین کی نیت کرنا صحیح، اس کی وجہ علیحدہ ہے، اور انت بائن اس سے اگر تین کی نیت کرے غلیظہ کی، طلاق وہ بینونت غلیظہ کی نیت کرے تو وہ اس کی توجیہ اور وجہ علیحدہ ہے۔ ایک قول یہ ہے اس میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو ماتن نے کہا کہ یہ اس کی تخریج توجیہ علیحدہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ طلاق طلقی نفسکی کی تخریج علیحدہ اور انت بائن کی تخریج علیحدہ ہے، یہ نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک توجیہ علیحدہ ہے اور شوافی حضرت کی نزدیک توجیہ اس کی علیحدہ ہے۔ تو یہ تخریج بین المذاہب ہے، ان جمل نہیں ہے، طلقی نفسکی اور انت بائن کی تخریج مراد نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک ان کی توجیہ علیحدہ کی جاتی ہے اور شوافی حضرات کی نزدیک ان کی توجیہ علیحدہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو توجیہ یہی کی جاتی ہے کہ انت طالق اور طلقتکی میں طلاق اقتضاءً بطور مقتضا مقدر ہوتا ہے اور اس میں عموم نہیں ہے، اس لیے تین کی نیت وہاں صحیح نہیں، اور طلقی نفسکی میں طلاق مصدر سے واقع ہوتی ہے، مصدر کا اقل جنس اور اکثر جنس دونوں ہوتے ہیں، اس لیے تین کی نیت کرنا اس توجیہ کے مطابق درست۔ شوافی کے نزدیک پہلے دو صورتوں میں بطور مقتضا کے ہوتا ہے اور مقتضا ان کے ہاں عام ہے، جب مقتضا میں عموم جاری ہوتا ہے تو تین کی نیت وہاں کرنا بھی درست، اور یہاں طلقی نفسکی اور انت بائن میں تین کی نیت کرنا بھی درست، اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی طلقی میں طلاق مصدر سے واقع ہوئی ہے، مصدر کا اقل فرد بھی ہوتا ہے اور اکثر فرد۔ یہ ہے ان کی تخریج علیحدہ ہے اور ہماری تخریج علیحدہ ہے، دیکھو کتاب میں۔ ولا عموم له عندنا، اور ہمارے نزدیک مقتضا کے لیے عموم ثابت نہیں، لأن العموم والخصوص من عوارض الالفاظ، اس لیے کہ عموم و خصوص یہ الفاظ کے عوارض میں سے ہے، والمقتضا معنی، اور مقتضا معنی ہوتا ہے، لا لفظ، نہ کہ لفظ ہوتا ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ یجری فیہ العموم والخصوص، آپ کے ہاں ہے عموم لکھا ہوا ہے، یجری فیہ العموم والخصوص،
اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں عموم اور خصوص جاری ہوتے ہیں، لأنه عنده كالمحذوف، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مقتضا محذوف کی طرح ہے، الذي يقدر، کہ جس کو عبارت میں مقدر کیا جاتا ہے۔ وهذا اصل کبیر، شارح کہتے ہیں یہ بہت بڑا قاعدہ ہے، اصول ہے ہمارا، مختلف بیننا و بینہ، جو ہمارے اور ان کے درمیان اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ یتفرع علیہ کثیر من الاحکام، اس پر بہت سارے احکامات متفرع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ ولا یقال، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، ان قولہ اعتق عبیدک عنی، عامر کا قول اعتق عبدک عنی، یہ جو ہے یقتضی البیع، یہ بے کا تقاضا کرتی ہے، وہو عام للعبید کلہم، اور یہ بے عام ہے، سارے غلاموں کو عام ہے، یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ لأننا نقول، اس لیے ہم جواب میں کہیں گے، انہو فی معنی، یہ کلام جو ہے اس معنی میں ہے، بے عبیدک عنی ثم کن وکیلی باعتاقہم، فالعبید مذکور صریح فی العبارت، عبید یہ صراحتاً مذکور ہے عبارت میں، ولہذا یکون عاما، اس لیے یہ عام ہوگا۔ حتی اذا قال، یہاں تک کہ جب کہے، ان اکلت فعبدی حر، اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد، ونوات عاما، آگے کیا ہے؟ دوسرا ماں تو نہیں ہے، ماں نہیں ہے، ماں ہے بشرا میں جی، پھر وَنَوَا طَعَامًا، بعض نسخوں میں نہیں ہے، وَنَوَا طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ ہے، ہاں طعامًا دون طعامٍ ہونا چاہیے، اور وہ ایک کھانے کی نیت کرے دون طعامٍ، دوسرے کھانے کو چھوڑ کر، یعنی کسی خاص کھانے کی نیت کر لے، اس لیے کہ جو مصنف کا منار کا اپنا نسخہ ہے جو انہوں نے خود شرح لکھی ہے، اس میں بھی یہ طعامًا دون طعامٍ ہے، اور اس کے ضمن میں نور انوار بھی مذکور ہے، ان میں بھی طعامًا دون طعام ہے، یہ ہمارے نسخوں میں طعامًا، پھر طعامًا ما دون طعام، کسی بھی کھانے کی نیت کر لے، کسی کو چھوڑ کر، درست نہیں بن رہا۔ لا یصدق عندنا، ہمارے ہاں تصدیق نہیں کی جائے گی، لا دیانتاً ولا قضاء، نہ دیانتاً نہ قضاءً، لأن طعامًا، اس لیے کہ جو طعام کا لفظ ہے، انما ينشأ من اقتضاء العقل، یہ عقل کے اقتضاء سے پیدا ہوتا ہے، لأنه لا يكون بدون المعقول، اس لیے کہ اکل یأکل، یہ بغیر معقول کے نہیں ہوتا، کھانے کے شے کے بغیر نہیں ہوتا، فلا يكون عاما، اس لیے طعام عام نہ ہوگا، فلا يقبل التخصیص، اس لیے تخصیص کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر اعتراض ہوا کہ آپ کے نزدیک تو ہر کھانے سے حانس ہو جاتا ہے، معلوم ہوا ہر طعام عام کو عام ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں، وَأَمَّا حِنْسُهُ بِكُلِّ طَعَامٍ، رہا ہر کھانے سے حانس ہونا، فَإِنَّمَا هُوَ لِوُجُودِ ماہیت العقل، وہ تو عقل کے اکلا یأکل کے ماہیت کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، لا لأن الطعام عام، نہ کہ اس وجہ سے کہ طعام عام ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہے، ان اکلت طعاما، او یا کہے لا آکل اکلا یحنس بکل طعام، تو ہر کھانے سے حانس ہو جائے گا، ویصدق فی نیت التخصیص، اور اس کی تصدیق کی جائے گی تخصیص کی نیت کرنے میں، تخصیص کرنے کی نیت میں بھی اس کی تصدیق کی جائے گی، لأنہ ملفوظ حینئذ، اس لیے کہ اس وقت یہ طعام کا لفظ لفظوں میں ہے، ملفوظ ہے، ولیکن ایراد هذا المثال، لیکن شارح کہتے ہیں اس مثال کا لانا، علی قول من، ان کے حضرات کے قول پر، یشترط فی المقتضا، کہ جو مقتضا میں شرط لگاتے ہیں، ان یکون شرعیا، کہ مقتضا شرعی ہوتی ہے، اس مثال کا لانا مشکل ہے، لأنہ عقلی، اس لیے کہ یہ مثال تو عقلی ہے، والاولا، اس لیے شارح کہتے ہیں زیادہ اولا اور بہتر یہ، ان یقال، کہ یہ کہا جاتا، ان المقتضا ما یکون شرعیا او عقلیا، مقتضا وہ ہوتی ہے کہ جس کا شرعاً، جو شرعی یا عقلی ہوتی ہے، یعنی جس کا شرعاً یا عقلاً اعتبار کیا جاتا ہے، والمحذوف ما یکون لغویا، اور محذوف وہ ہوتا ہے کہ جو لغتاً ہو، معتبر ہو، وقضا اذا قال، اسی طرح جب کہے، انت طالق او طلقت کی، شوہر کہے انت طالق او طلقت کی کہے، ونوا ثلاثا، اور اس سے 3 کی نیت کرے، لا یصح، یہ صحیح نہیں،
تفریع آخر، شارح کہتے ہیں دوسری تفریع ہے، علی عدم کون المقتضی عاما، مقتضی کے عام نہ ہونے پر، وذالک، اور اس وجہ سے، لأن قولہ انت طالق او طلقتکی، اس لیے کہ شوہر کا قول انت طالق اور طلقتکی جو ہے خبر، یہ خبر ہے، وهو لا يصح، اور یہ خبر صحیح نہیں، الا ان يسبق علیہ طلاق، مگر یہ کہ جب اس پر طلاق نے سبقت کی ہو، اس سے پہلے طلاق گزر چکی ہو، من جانب الزوج، شوہر کی طرف سے، لیکون هذا خبرا عنہ، تاکہ یہ اس کی طرف سے خبر ہو جائے، ولم يسبق الطلاق منه في الواقع، حقیقت میں اور نفس الامر میں شوہر کی طرف سے اس پر طلاق، اس سے پہلے طلاق نہیں گزری، فلضرورت تصحیح الکلام وصدقہ، اس کلام کے صحیح کرنے کی اور سچا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، قدرنا، ہم نے مقدر کیا، ان الزوج قد طلقها قبل ذلك، کہ شوہر نے اس سے پہلے ان کو طلاق دی ہے، وہذا اخبار منہ، اور یہ اس کی طرف سے خبر دینا ہے، فکأنہ قال، گویا کہ شوہر نے کہا، فی الاول، پہلے کلام کی صورت میں، انت طالق لانی طلقتک قبل هذا، تو طلاق والی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، والطلاق، اور وہ طلاق، المفہوم بحسب اللغت، جو لغت کے اعتبار سے مفہوم ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے، فی ضمن قولہ انت طالق، انت طالق کے قول کے ضمن میں جو سمجھا جاتا ہے، هو الطلاق، یہ وہی طلاق ہے، الذی هو وصف المرأة، جو عورت کی صفت ہے، لا التطلیق، نہ کہ وہ تطلیق، الذی هو فعل الزوج، جو شوہر کا فعل ہے، یہ عورت کی صفت نہیں، فلا یکون هذا الا اقتضاء، اس لیے یہ تطلیق نہیں ہوگی مگر صرف اقتضاء کے طور پر معتبر ہوگی، فلا تصح فیہ نیت الثلاث واثنین، اس لیے 3 اور 2 کی نیت اس میں صحیح نہیں ہوگی، وَأَمَّا قَوْلُهُ طَلَّقْتُكِ، رہا شوہر کا قول طَلَّقْتُكِ کہنا، فَهُوَ، تو یہ قول جو ہے، وَإِنْ كَانَ دَالًا عَلَى التَّطْلِيقِ، یہ فعل اگرچہ دلالت کر رہا ہے اس تطلیق پر، مصدر پر، الذي هو فعل المتکلم، جو متکلم کا فعل ہے، لَكِنَّهُ دَالٌ عَلَى مَصْدَرٍ ماضٍ، لیکن یہ فعل دلالت کرتا ہے اس مصدر پر جو ماضی ہے، ماضی کے مصدر پر دلالت کرتا ہے، لا علی مصدر حادث فی الحال، نہ کہ فی الحال مصدر حادث پر، فالمصدر الحادث لا یثبت الا اقتضاء، تو جو مصدر حادث ہے یہ ثابت نہیں مگر اقتضاء کے طور پر ہے، من الشرع، شریعت کی طرف سے، فلم تصح فیہ نیت اثنین والثلاث، اس لیے اس میں 2 اور 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں، وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، یقع ما نوی، طلاق واقع ہو جائے گی وہی کہ جس کی اس نے نیت کی ہے، من الثلاث او الاثنین، یعنی 3 میں سے یا 2 میں سے جس کی نیت کرے گی وہی واقع ہو جائے گی، لأنہ يدل علی الطلاق، اس لیے کہ یہ طلاق پر دلالت کرتی ہے، فتعمل نیتہ فیہ، اس لیے اس کی نیت اس میں عمل کرے گی، بخلاف قولہ طلقی نفسک وانت بائن، برخلاف شوہر کے قول طلقی نفسک اور انت بائن، علی اختلاف التخریجی، یہ دونوں تخریج کے اختلاف پر ہے، توجیہ کے اختلاف پر ہے، یعنی تخریج طلقی نفسک فی صحت ثلاث علاہدۃ، طلقی نفسک 3 طلاق کے واقع ہونے کے صحیح ہونے میں طلقی نفسکی کی تخریج علیحدہ ہے، وتخریج انت بائن فیہا، اور 3 کے واقع ہونے کے صحیح ہونے میں انت بائن کی تخریج علیحدۃ، یہ علیحدہ ہے، اما تخریج طلقی نفسکی، رہا طلقی نفسکی کی تخریج یعنی توجیہ کرنا، فہوا، تو وہ یہ ہے، انہ امر، یہ امر ہے، یدل علی المصدر لغتاً، یہ مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے، وہو لفظ، مصدر لفظ ہے، لفظ فرد، وہ مفرد لفظ ہے، یقع علی الواحد، جو ایک پر واقع ہوتی ہے، ویحتمل الثلاث عند النیت، اور نیت کے وقت 3 کا بھی احتمال رکھتی ہے، فہو لیس بمقتضی، یہ مصدر مقتضا نہیں ہے، حتی لم یجر فیہ العموم، تاکہ اس میں عموم جاری نہ ہو، یہ مقتضا نہیں ہے، وَأَمَّا تَخْرِجُ أَنْتِ بَائِنٌ، راہ شوہر کے قول انت بائنون کی جو تخریج ہے، فَهُوَ، وہ یہ کہ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ نَوْعَانِ، بینونت کی 2 قسمیں ہیں، غلیظۃ و خفیفۃ،
ایک غلیظہ ہے اور دوسری خفیفہ. فَإِذَا نَوَى الْغَلِيظَ، پر جب وہ نیت کرے غلیظے کی، وَهُوَ الثَّلَاثُ، اور وہ 3 طلاق ہے، فَقَدْ نَوَى أَحَدَ مُحْتَمَلَيْهِ، تو اس نے اپنے کلام کے 2 احتمالوں میں سے ایک کی نیت کر لی. فَتَصِحُّ، تو درست ہے. وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الْعُمُومِ فِي شَيْءٍ، اور یہ عموم میں سے نہیں ہے کسی بھی شے میں، اس کو عموم نہیں کہتے. وَلَا يُتَصَوُّرُ مِثْلُ هَذَا فِي طَلِّقِي نَفْسَكِ، اور اس جیسا کا تصور طلقی نفس ہی میں متصور نہیں کہ 2 میں سے ایک کی نیت کی ہو. لأن الطلاق انما يشتمل على الافراد، اس لیے کہ طلاق یہ تو افراد پر مشتمل ہوتی ہے. من الواحد والاثنين والثلاثة، یعنی 1، 2 یا اور 3 پر مشتمل ہوتی ہے. لا على نوع، نہ کہ 2 نوعوں پر، نوعی الغلیظۃ والخفیفہ، نہ کہ غلیظہ اور خفیفہ کے 2 انواع پر مشتمل ہوتی ہے. عرفاً، عرف میں. تخریج کا معنی یہ ہے علی اختلاف التخریجی. دوسرا معنی لے رہے ہیں. وقیل، اور کہا گیا، معنی قولہ علی اختلاف التخریجی، مصنف کے قول علی اختلاف التخریج، علی بمعنی مع کے ہے، تخریج کے اختلاف کے ساتھ. اس کا معنی یہ ہے ان تخریجنا علیہدۃ، ہماری توجیہ تخریج علیحدہ ہے. و تخریج الشافعی رحمہ اللہ علیحدۃ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی توجیہ 3 طلاقوں کے واقع کرنے میں علیحدہ ہے. فتخریجنا ہوا ما بینا، ہماری توجیہ تو 3 کے واقع کرنے نہ کرنے میں وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی. و تخریج الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی توجیہ اور تخریج وہ ہوا یہ ان کل ذالک مقتضی، یہ سب کے سب مقتضی ہے. یجری فیہ العموم، اس میں عموم جاری ہوتا ہے. فتصح فیہ نیت الثلاث، اس لیے اس میں 3 کی نیت صحیح ہوتی ہے. تمسکات ضعیف پتہ نہیں ہے مقتضی سمجھ میں آیا نہیں ہے. مقتضی